اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ ذو الحج قریب الاختتام ہے، جو کہ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ہے۔ اور ایک نئے سال کی ابتدا ہونے والی ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، لیکن شومی قسمت کہ جیسے ہی نئے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے تو مسلمان بھی اغیار کے دیکھا دیکھی بہت سارے ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک قانون سمجھ لیں، وہ قانون یہ ہے کہ دین میری، آپ کی یا کسی کی پسند ناپسند کا نام نہیں۔ دین میری، آپ کی یا کسی کی من مرضی کا نام نہیں۔ دین نام ہے ما قال اللہ وقال الرسول کا۔ اللہ کے قرآن میں جو مسئلہ، جو بات ہمیں مل جائے وہ دین ہے۔ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ، سنت مطہرہ میں ہمیں جو بات مل جائے وہ دین ہے، اور نبی علیہ السلام کے اعلیٰ درجے کے لائق ترین، عظیم ترین، ذہین ترین، فرما بردار ترین شاگرد صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں جو کام، جو عمل مل جائے وہ دین ہے۔ لیکن جس بات کا ثبوت نہ اللہ کے کلام میں، نہ مدنی کی زبان میں، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ملے، وہ مجھے کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، وہ میرے استاد، میرے مرشد، میرے بزرگ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، وہ کام دین نہیں بن سکتا۔ اگر اس کو دین سمجھ کے کرے گا تو وہ بدعت ہو۔ اس لیے اللہ کرے کہ ہماری سال کی ابتدا اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ محرم الحرام بڑی عظمت والا مہینہ ہے، نام ہی سے واضح ہے، حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ۔ اور محرم الحرام کی یہ عظمت، یہ عزت، یہ تعظیم اسلام سے پہلے بھی تھی۔ مشرکین مکہ بھی، کفار عرب بھی 4 مہینوں کو عظمت والے مہینے سمجھتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، خون ریزی نہیں کرتے تھے۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے بھی عظمت والے سمجھے جاتے تھے، اور اسلام نے اس حکم کو باقی رکھا۔ سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 36 ہے، میرے رب کا اعلان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کہتا ہے، او میرے بندو، ان عدت الشہور،
مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے علم میں 12 شہرن 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ لوح محفوظ میں، اللہ کے علم میں۔ اب خیال کر اللہ یہ 12 مہینوں کی ترتیب تو نے کب بنائی؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، او میرا بندہ میں نے جب سے آسمانوں زمینوں کو بنایا ہے تب سے میں اللہ نے 12 مہینوں کو بنایا ہے۔ اللہ یہ 12 کے 12 مہینے برابر ہیں۔ فرمایا نانا منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کوئی نہیں جائز، خون بہانا کوئی نہیں جائز، کسی پہ حملہ کرنا کوئی نہیں جائز۔ ہاں اگر کوئی کافر مسلمانوں کے علاقے پہ حملہ آور ہو جائے تو ایسے کافر کے دانت کھٹے کرنے تو ضروری ہیں، لیکن خود اقدام نہیں کرنا۔ منہا اربعۃ حرم، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی سن، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا او میرے صحابہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ، زمانہ اپنی اصلی ترتیب پہ واپس آ گیا ہے۔ اللہ، مشرکین مکہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا دل ہوتا جنگ کرنے کا نا، تو وہ محرم کو پیچھے کر دیتے، سفر کو آگے کر دیتے، وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے۔ آخر جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب زمانہ اپنی اصلی ترتیب پہ آ گیا ہے، اور آج جو ذو الحج کا مہینہ ہے تو واقعی یہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، او میرے صحابہ زمانہ اپنی اصلی ترتیب پہ آ گیا ہے۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، 3 ملے ہوئے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ چوتھا مہینہ ان میں سے رجب کا مہینہ ہے۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، یہ 4 مہینے عظمت والے، یہ 4 مہینے حرمت والے، انہی میں سے محرم الحرام بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید محرم کو عظمت ملی ہے واقعہ کربلا کے بعد۔ غلط ہے میرے عزیز، واقعہ کربلا شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے یا 10 محرم کو عظمت نہیں ملی۔ 10 محرم کی عظمت اور عزت آپ کی شہادت تو کجا، اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھی۔ اللہ، دوسری بات یاد رکھو، وقت مختصر ہے، میں نے بہت ساری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ ماہ محرم الحرام کی دوسری عظمت، فضیلت، کہ اس کی جو 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ ان 10 راتوں میں جا کے اللہ کی عبادت کر۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے، ارشاد باری تعالی ہے والفجر ولیال عشر، او لوگوں میں اللہ کو فجر کے وقت کی قسم ہے، فجر کے وقت اٹھ کے ضرور میں اللہ کے دربار میں حاضری دیا کرو، فجر کی نماز میں ضرور حاضری دیا کرو۔ فجر کی نماز میں حاضری دو گے میں اللہ تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دوں گا، اور جو بندہ دن کی ابتدائی ایسے کرے
اور فجر کی اذان ہو گئی سویا ہوا ہے، نماز ہو گئی سویا ہوا ہے، فجر کی وقت نماز کا وقت نکل گیا یہ سویا ہوا ہے، 8-9 بجے اٹھ رہا ہے، یہ بندہ کیسے میں اللہ سے امید لگا کے رکھے گا؟ میں اللہ اس کے رزق میں برکتیں ڈالوں گا۔ اس لیے فرمایا والفجر، اور میرے بندوں میں اللہ کو فجر کے وقت کی قسم ہے، یہ وقت بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور میرے بندوں میں اللہ کو 10 راتوں کی بھی قسم ہے۔ 10 راتیں بڑی عظمت والی ہیں۔ یہ 10 راتیں کون سی راتیں؟ بعض صحابہ نے کہا رمضان کی 10 راتیں مراد ہیں۔ 10 راتیں کون سی راتیں؟ بعض نے کہا اس سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، بعض نے کہا اس سے محرم الحرام کی 10 راتیں مراد ہیں۔ تینوں کو جمع کر لے، رمضان کی آخری 10 راتیں بھی عظمت والی، ذوالحج کی پہلی 10 راتیں بھی عظمت والی، محرم کی پہلی 10 راتیں بھی عظمت والی۔ اس لیے اگر تو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو میرے عزیزاں، جیسی محرم کا مہینہ داخل ہو، اٹھ راتوں کو مصلی ڈال، اللہ کی عبادت کر، یہ اصل حسینیت ہے۔ سچا حسینی بن، اٹھ رات کو تہجد پڑھ۔ تو نے یہ بات تو سن رکھی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پہ تھا اور زبان پہ قرآن جاری تھا، لیکن مزہ تو تب آئے جب تیری زبان پہ بھی قرآن جاری ہو۔ تو خود مرثیے گاتا رہے، خود موضوع من گڑت روایتیں پڑھتا رہے، خود شرکیہ اشعار کہتا رہے، خود قسم قسم کی لغویات زبان سے نکالتا رہے اور دعویٰ کرے میں حسینی ہوں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی حسینی بننا چاہتا ہے، محرم آ رہا ہے، رات کو کھڑا ہو کر نفل میں قرآن پڑھتا جا، پڑھتا جا، یہ اصل حسینیت ہے۔ تیسری عظمت، محرم کی تیسری فضیلت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اور میرے امتیوں رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے وہ محرم کے روزے۔ اس لیے خیال کر، اگر تو رمضان کے اللہ اکبر محرم کے اندر روزے کا اہتمام کر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 10 محرم کا روزہ قریش مکہ بھی رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، پتہ چلا 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں سے پوچھو تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی کہنے لگے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون پہ فتح عطا کی تھی، اللہ نے دریا میں فرعون کو اس کی خدائی سمیت غرق کر دیا تھا، اللہ نے دریا میں فرعون کو اس کی بادشاہی سمیت غرق کر دیا تھا، اور یہ اللہ کا دستور ہے قیامت تک فرعون آتے رہیں گے۔ ایک وقت ہوتا ہے فرعون کا بڑا جلوہ ہوتا ہے، اس کا بڑا شور ہوتا ہے، اس کا بڑا ایک دبدبا ہوتا ہے، لیکن آخر کار اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ ہر فرعون کو غرق کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر، عیسیٰ اللہ اکبر۔ یہودی کہنے لگے یہ وہ دن ہے، اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی تھی، فرعون کو بنی اسرائیلیوں کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی شکریہ کی وجہ سے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، او بنی اسرائیلیوں او یہودیوں،
میں محمد کا زیادہ حق ہے موسیٰ علیہ السلام پر تمہارے مقابلے میں، کیونکہ حقیقت میں تم حضرت موسیٰ کے ماننے والے نہیں، حقیقت میں تم حضرت موسیٰ کے باغی ہو۔ حضرت موسیٰ کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، اور لوگوں الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، داتا دستگیر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اور تم نے حضرت عزیر کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا ہے۔ اس لیے سمجھو موسیٰ علیہ السلام تو سچا سچا توحیدیوں کا امام تھا، اور یہودیوں تم کفر پہ جا رہے ہو، شرک پہ جا رہے ہو، لہذا تمہارا کیا ناتا جوڑ اور رشتہ میرے بھائی حضرت موسیٰ سے۔ اس لیے انا احق بموسیٰ منکم، اور میرے صحابہ حضرت موسیٰ میرے ہیں، حضرت موسیٰ تمہارے ہیں، لہذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ جاری رکھیں گے۔ خیال کرنا بات عجیب آ گئی۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے پتہ چلا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کو بتایا گیا یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، اگر اللہ نے مجھے اگلے سال محرم تک زندگی دی تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملاؤں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھے، محمدی بھی 10 محرم کا روزہ رکھے، تو یہ مشابہت ہو جائے گی یہودیوں کے ساتھ، لوگ سمجھیں گے دونوں کا دین ایک ہے، دونوں کا مذہب ایک ہے۔ ذرا خیال کرنا، اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت کرو، اور جب روزہ رکھو محرم میں تو محرم کے اندر 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیا کرو، یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیا کرو، ایک روزہ نہ رکھو، 2 روزے رکھو، بہتر ہے کہ 9 اور 10 کے 2 روزے رکھو، اگر 9 کو چھوٹ جائے تو پھر 10 اور 11 کے 2 روزے رکھو۔ دیکھ تو صحیح ذرا فلسفہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، روزے جیسی عبادت کے اندر بھی میرا نبی یہودیوں سے مشابہت کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ خیال کرو میرے عزیز، آج لوگ پڑھتے کلمہ عقیدہ یہودیوں والا، پڑھتے کلمہ شادیاں یہودیوں کے طریقے پہ، پڑھتے کلمے لباس یہود کے طریقے پہ، پڑھتے کلمہ چہرے کی ساری حیت یہودیوں کے طریقے پہ، تعلیم یہودیوں کے طریقے پہ، رہن سہن یہودیوں کے طریقے پہ، محبت یہود کے طریقے سے۔ اللہ کا رسول تو روزے میں بھی یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کر رہا، تو جس میرے بد نصیب بھائی نے شادی کے اندر، غمی کے اندر، عقیدے کے اندر، صورت کے اندر، سیرت کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، معاشرے کی مختلف رسومات کے اندر یہودیوں والے طریقے اپنا لیے ہیں، وہ کبھی بھی محمدی نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیز، پتہ نہیں کتنی ہماری زندگی کی ساتیں باقی ہیں، کیا پتہ اس ممبر سے میں اٹھ سکتا ہوں نہیں اٹھ سکتا، اللہ نے اس حال میں لکھی ہو، فرشتہ آ کے ہاتھ ڈالے، روح کھینچ کے نکل جائے، اگلی نماز نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ لہذا سب سے پہلے اپنی آخرت کے معاملات کو صاف کر۔ اللہ کا رسول تو روزے میں بھی یہودیوں سے مشابہت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو 10 محرم کا کیا رکھنا ہے، ذرا بولو سارے، اونچا بولو، کیا رکھنا ہے؟ یہ میرے محمد کریم کی سنت ہے،
اور جو میرے مدنی کی سنت ہے وہی ابو بکر صدیق کی، وہی فاروق اعظم کی، وہی حضرت عثمان کی، وہی پیارے علی کی، وہی پیارے حسن کی، وہی پیارے حسین کی، وہی پیاری فاطمہ کی سنت ہے۔ اس لیے حسینی بننا ہے تو 10 محرم کو سبیلیں لگائے گا یا روزہ رکھے گا؟ حسنی بننا ہے تو 10 محرم کو سبیل لگائے گا یا روزہ رکھے گا؟ سچا حیدری بننا ہے تو سبیل لگائے گا یا روزہ؟ قول فعل میں تضاد ہے۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین سارے کہتے رضی اللہ تعالی عنہ 10 دن کے پیاسے شہید ہو گئے، 10 دن کے۔ تو عشق حسین پیاسا رہنا ہے یا دن میں 100 گلاس شربتیں پینا ہے؟ یہ دودھ کی لگی ہے، یہ لیمو کی شربت لگی ہے، یہ ربڑی لگی ہے، یہ عشق حسین ہو رہا ہے۔ ناؤ میرے عزیز، اگر نواسہ رسول اس دنیا سے پیاسا رخصت ہوا تو حسینی ادا کو زندہ کرنے کے لیے تو بھی دل میں عہد کر کہ 9-10 محرم کو میں بھی کیا رکھوں گا؟ روزہ۔ اللہ اکبر۔ اب بات ذرا پیچیدہ ہے، بڑی ضروری ہے۔ عوام کا اتنا گناہ نہیں، دین کا بیڑا مولویوں نے غرق کیا ہوا ہے۔ اب مولوی لوگ عوام کو ایک حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس نے 10 محرم کو اپنے گھر والوں کو کھل کے کھانا کھلایا، موسع علی عیالہ، جس نے 10 محرم کو خوب موج مستی کی، تو اللہ سارا سال اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ جب ہمارے دوست یہ حدیث سنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یار 10 محرم کو ذرا خوب کھا پی لیں تو اس وجہ سے سارا سال ہمارے رزق میں کیا آ جائے گی؟ برکت۔ اور نام بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو پھر بس لوگ شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کھیر کے چکر میں پڑ جاتا ہے، کوئی پلاؤ کے چکر میں پڑ جاتا ہے، کوئی سبیل کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جاگ کے سن، محدثین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس حدیث کی بنیاد ہی کوئی نہیں، غیر ثابت، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل ہی نہیں، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ اللہ کے رسول پہ اور جاگ رہے ہو کوئی نہیں۔ ایک طرف تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں 10 محرم کو کیا کر، تو یہ ہو سکتا ہے دوسری طرف سے اللہ کا نبی کہے کہ دوپہر کو سبیلے لگا، دیگے چڑھا، ہو سکتا ہے یہ۔ دوسری بات، محدثین کی دوسری جماعت کا اتفاق ہے کہ اگر یہ حدیث موضوع نہیں تو پکی ضعیف ہے۔ پکی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور ضعیف کا معنی سمجھتے ہو؟ ضعیف کا معنی یہ ہے کہ کسی کو یقین نہیں، پک نہیں کہ اللہ کے رسول کا قول ہے، ضعیف ہے۔ اور تیرا میرا دین ضعیف ہے یا قوی ہے؟ ضعیف ہے۔ اور ضعیف حدیث سے دین کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ گپ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں بہت ساری ضعیف حدیثیں ملیں تو وہ صحیح ہو جاتی ہیں، بہت ساری ضعیف حدیثیں ملیں تو وہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی ان چیزوں سے دین نہیں ثابت ہوتا۔ اور آج تجھے میں بات بتاؤں بڑے پتے کی، ضعیف حدیث کے پیچھے جائے گا یا قرآن کے پیچھے؟ اونچا بولو، کس کے پیچھے جاؤ گے؟ آؤ میں تمہیں قرآن سے نسخہ بتاتا ہوں۔
اللہ نے وہ نسخہ بتایا ہے. اللہ کہتا ہے اس نسخے پہ عمل کرو، 1 سال نہیں ساری زندگی کے لیے میں تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دوں. آؤ قرآنی نسخہ دیکھو. یہ سورۃ النوح ہے، سورہ نوح. قرآن دیکھنا میرے عزیز، یہ قرآن صرف مولوی کی وراثت تو نہیں، یہ ہمارا تمہارا شریک ہے، یہ ہماری مشترکہ وراثت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ آ ذرا ایک کام تو کر لے، میں اللہ تیرے اوپر رحمت کی برسات بھی کروں گا، بارشیں بھی برساؤں گا، میں اللہ تجھے حلال مال بھی دوں گا، میں اللہ تجھے نیک اولاد بھی دوں گا، میں اللہ تجھے باغات بھی دوں گا، میں اللہ تیری نہروں کے اندر پانی بھی عام کر دوں گا. اللہ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. او میرا بندہ گناہوں سے بائیکاٹ کرنا تیرا کام ہے، تیرے رزق کے اندر برکت ڈالنا میرا کام ہے. بائیکاٹ کر شرک سے، بائیکاٹ کر بدعات سے، بائیکاٹ کر رسم و رواج سے، بائیکاٹ کر سود سے، بائیکاٹ کر زنا سے، بائیکاٹ کر غیبت سے، بائیکاٹ کر حرام خوری سے، بائیکاٹ کر لوگوں کے حق دبانے سے، بائیکاٹ کر جھوٹی قسمیں اٹھانے سے، بائیکاٹ کر ظلم کرنے سے، بائیکاٹ کر ناانصافی کرنے سے. اللہ کہتا ہے گناہ سے بائیکاٹ کر کے میں اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرنا تیرا کام ہے. مال بھی میں دوں گا، اولاد بھی میں دوں گا، بارشیں بھی میں دوں گا، باغات بھی میں دوں گا، اور نہریں بھی میں اللہ تیرے لیے جاری کر دوں گا. یہ کس کتاب کی بات ہے؟ قرآن کی بات ہے. اللہ اکبر. وقت تنگ ہے اور بھی آیات ہیں، اس لیے آگے چل میرے عزیز. ایک اور سوال ہے. محرم آ رہا ہے، جیسے ہی محرم داخل ہوگا لوگ سمجھتے ہیں کہ غم کا مہینہ آ گیا. کون سا مہینہ؟ غم کا. دکان پہ کالے کپڑے بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم. غم کا مہینہ. کئی دیوانے پاؤں سے جوتے اتار دیں گے. غم کا مہینہ. رمضان میں گانے سنتا رہا، کہتا ہے اب نہیں سننے، غم کا مہینہ ہے. میں تجھے یہ نہیں کہتا محرم میں سنا کر، میں کہتا ہوں کہ جس طرح محرم میں نہیں سنتا سارا سال نہ سنا کر. غم کا مہینہ. اچھا شادی بھی نہیں کرنی محرم میں، غم کا مہینہ ہے. جواب سن میرے عزیز. پہلا جواب، اللہ نے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو غم والا نہیں بنایا. کوئی مہینہ غم والا نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے پھر، آپ کہتے ہیں غم والا نہیں، حالانکہ محرم الحرام میں شہادت ہوئی ہے سیدنا حضرت، اونچا بولو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو حضرت حسین کی شہادت پہلے ہوئی ہے یا سیدنا فاروق اعظم کی شہادت پہلے ہوئی ہے؟ یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ذرا جاگ کے بیٹھ میرے عزیز. پہلا جواب کہ اللہ نے سال کا کوئی دن غم والا
نہیں بنایا۔ دوسرا جواب، شہادت غم کی چیز نہیں، خوشی کی چیز ہے۔ اور شہادت غم کی چیز ہے، خوشی کی؟ خوشی کی چیز ہے۔ قربان جاؤں صحابی رسول حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار نے کافر نے تلوار نکالی ہوئی ہے، صحابی رسول کو موت سامنے نظر آ رہی ہے، شہادت سامنے نظر آ رہی ہے، صحابی رسول کیا کہتا ہے؟ فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكُ فِي أَوْصَالِ شِلْبٍ مُمَزَّعٍ۔ اللہ کے رسول کا صحابی شہید ہونے لگا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے صحابی کے چہرے پہ غم کوئی نہیں، خوشی ہے، مسکراہٹ ہے، اللہ سے ملاقات کا جذبہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول کا صحابی کہتا ہے فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، اور دنیا کے لوگوں، میں سچا محمدی ہو کے مر جاؤں، سچا توحیدی ہو کے مر جاؤں، سچا مسلمان ہو کے مر جاؤں تو ایسی موت پہ مجھے غم پرواہ کوئی نہیں۔ فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، شہادت کے بعد میری یہ لاش جس طرف گر جائے مجھے کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، اور میری یہ موت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، اور اللہ کے دین کے لیے میں جان دے رہا ہوں۔ ایسا اللہ یبارک فی اوصال شلب ممزعی، وہ اللہ میری شہادت کے بعد میرے ٹکڑوں اور میرے بدن کے جوڑوں کے اندر بھی برکتیں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے شہادت غم کی چیز نہیں۔ ایک اور میرے نبی کا صحابی ہے، زخم لگتا ہے اللہ کے رسول کے صحابی کو، روح نکلنے لگی ہے، زخموں سے چورا چور ہے، اللہ کے نبی کا صحابی زبان سے کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، اور لوگوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، دین کے لیے جان دے کے میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم ولكن لا تشعرون۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، جو میرے رستے کے اندر جان کی قربانی دے دیں، ہیں تو وہ میت، ہیں تو وہ مردے، لیکن عام مردوں جیسے مردے نہیں، بڑی عظمت والے مردے ہیں۔ اللہ کیسے فرمائے بل احیاء عند ربہم، وہ میں اللہ کے ہاں جنت کے اندر زندہ جاوید ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی ایسی ہے کہ ولا کلا تشعرون، وہ زندگی ایسی ہے جس زندگی کی تمہیں سمجھ کوئی نہیں۔ اس لیے خیال کر، وہ زندگی یہ والی زندگی نہیں۔ اگر وہ زندگی یہ دنیا والی زندگی ہوتی، اللہ کبھی نہ کہتا کہ تمہیں سمجھ کوئی نہیں۔ اس لیے برزخ کے معاملات اور میرے عزیزا، تو پہلا جواب یہ ہے سال کا کوئی دن اللہ نے غم والا نہیں بنایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شہادت غم کی چیز نہیں بلکہ خوشی کی چیز ہے۔ تیسرا جواب، جاگ رہے ہو؟ اگر شہادت سے محرم کا مہینہ کیا ہو گیا؟ غم والا، تو اسلام کا کوئی مہینہ بھی شہادتوں سے خالی نہیں۔ ربیع الاول میں وفات آمنہ کے لال بے مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بھی کیا ہوا؟ غم والا۔ لیکن افسوس تو ہے نا اہل و سنت پہ، ربیع الاول میں شادیاں کرتا ہے، محرم میں شادی نہیں کرتا، حالانکہ ربیع الاول میں وفات ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑا المیہ ہے،
لیکن اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں۔ لیکن ربیع الاول میں تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، الٹا 12 ربیع الاول کو ایک مولوی 15 نکاح پڑھاتا ہے، حالانکہ 12 ربیع الاول یہ 12 وفات ہے۔ یہ کیا ہے؟ 12 وفات، اللہ کے رسول کی وفات کا دن۔ ہاں تو سال کا کوئی مہینہ بھی شہادتوں سے خالی نہیں۔ بدر میں غزوہ بدر، اللہ اکبر، رمضان میں غزوہ بدر ہوا، رمضان کے بعد شوال میں چلے جاؤ غزوہ احد ہوا، جمادی الاولیٰ میں غزوہ ہوا، ذوالحج میں غزوہ ہوا۔ اسلام کے مہینوں میں سے کوئی مہینہ غالباً شہادتوں سے خالی نہیں۔ اگر شہادت کی وجہ سے محرم غم والا ہو گیا ہے لہذا محرم میں شادی نہیں، تو 12 کے 12 مہینوں میں شہادتیں ہوئی ہیں لہذا 12 مہینے شادی بند، 13واں مہینہ ہے کوئی نہیں، کرو پھر مزے، 13واں مہینہ ہے کوئی نہیں۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے، دین کو ذرا سمجھ تو صحیح۔ چلو ہم نے مان لیا شہادت پہ غم ہے، لیکن اسلام غم کے موقع پہ صبر کا حکم دیتا ہے۔ کس کا حکم دیتا ہے؟ صبر کا۔ اور آخری بات کہ اسلام 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دیتا، 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، مقصد کچھ اور تھا، ہم چل پڑے کسی اور طرف۔ مقصد تو تھا محرم آئے تو حسینیت کو یاد کر، سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کو یاد کر، اور اپنے عقیدے، عمل اور طرز حیات میں ان کا رنگ لانے کی کوشش کر، اور ہم چل پڑے کسی اور کو۔ اسی طرح میرے عزیز خیال کر، میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ، اسلام صبر کا حکم دیتا ہے، سارے کو اسلام کس کا حکم دیتا ہے؟ اسلام ماتم کی اجازت، چہرہ پیٹنے کی اجازت، گریبان چاک کرنے کی اجازت، زبان سے اللہ کی ناشکری والے کلمات نکالنے کی اجازت۔ او اللہ کے رسول کی حدیث سن، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت فلیس منا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، او میرے امتیو، جس بندے نے 3 کاموں میں سے کوئی کام کیا اسے بتا دو کہ اس کا میں محمد سے کوئی تعلق کوئی نہیں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ من ضرب الحدود، جس نے غم کے موقع پہ اپنے چہرے کو پیٹا۔ لوگ پیٹتے نہیں پیٹتے؟ من ضرب الحدود ایک، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑ دیا غم کی وجہ سے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور زبان سے دور جاہلیت کے بول نکالے، دور جاہلیت کی باتیں کرنے لگا۔ فرمایا اسے کہہ دو فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث سن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا بریء من السالکۃ والحالکۃ والشاقہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس عورت کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، من السالکۃ، جو غم کے وقت اونچی آواز میں بین کرتی ہے، اپنی زبان سے آواز نکالتی ہے۔ اللہ اکبر، جاگ رہے ہو؟ میں ایک بات کرنے لگا ہوں،
اللہ پاک سب کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے گھروں میں بھی جب غم آتا ہے نا تو کیا مصیبت ہے، ایک گھر میں غم ہوتا ہے اور عورتوں کے رونے کی آواز جاتی ہے دوسرے محلے تک۔ مسئلہ یاد کر لو، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا بریء من السالکۃ، اونچی آواز سے رونے والی، بین کرنے والی، میں محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں، والحالکۃ، اور غم کی وجہ سے اپنے بال کٹوانے والی کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، والشاکۃ، اپنے گریبان پھاڑنے والے یا والی کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے، بین کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، اگر وہ اس حال میں مر گئی کہ اس نے اللہ سے توبہ نہ کی، قیامت کے دن اس کا جو لباس ہوگا، اس کا جو لباس ہوگا، خیال کر، اس کا جو لباس ہوگا وہ جہنم کی آگ کا ہوگا، اور تپے ہوئے تانبے کا اس کا لباس ہوگا، اور اس کے بدن کے اوپر قسم قسم کے پھوڑے نکلے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے خیال کر ذرا میرے عزیزا، اسلام ماتم کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو مصیبت کے وقت اپنے گال نہ پیٹنا، مصیبت کے وقت اپنے گریبان چاک نہ کرنا، مصیبت کے وقت اپنا سینہ نہ پیٹنا، مصیبت کے وقت زبان سے گلے شکوے نہ کرنا، بلکہ او مسلمانوں، اگر تمہارا میں اللہ پہ یقین ہے تو مصیبت کے وقت کہا کرو انا للہ، سارے کہو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ، ایک لاش پڑی ہوئی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سن، لاش پڑی ہوئی ہے اور اس لاش کو پہچانا بھی نہیں جا رہا، ناک بھی کاٹ دیا گیا، کان بھی کاٹ دیا گیا، آنکھیں بھی نکال دی گئی، لاش کی پہچان نہیں ہو رہی، اور لاش ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آخر انگلی کے کورے سے پہچان ہوئی کہ نبی کے چچا کی لاش ہے، لیکن میرے نبی نے چہرہ نہیں پیٹا، سینہ نہیں پیٹا، اللہ کا گلہ نہیں کیا۔ میرے نبی کی پھوپھی آ رہی تھی ادھر سے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے، آپ نے فرمایا میری پھوپھی کو وہاں روک دو، وہ اپنے بھائی کی ایسی لاش دیکھ نہ سکے گی۔ روک دیا گیا اس اللہ کی بندی کو، وہ کہتی ہے جا کے میرے بھتیجے کو کہو جب تک اسلام نہیں آیا تھا ہم لاشوں پہ رویا کرتے تھے، لیکن اب قرآن آ گیا ہے، اب اسلام آ گیا ہے، اور قرآن اسلام رونے یا ماتم کی اجازت نہیں دیتا، صبر کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھتیجے کو کہو مجھے میرے بھائی کی لاش دیکھنے دے، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو میں بے اختیار ہوں، لیکن میری زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکلے گا۔ ایک اور موقع ہے، نبی علیہ السلام کے قبرستان سے گزر ہو رہا ہے، اور ایک بوڑھی عورت ہے، وہ ایک قبر پہ کھڑی ہو کے رو رہی ہے، ایک قبر پہ کھڑی ہو کے رو رہی ہے، نبی علیہ السلام پیچھے سے گزر رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسبری فلک الجنہ، او اللہ کی بندی اس غم پہ صبر کر،
اللہ صبر کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرے گا۔ لیکن اس عورت کو نہیں پتا چلا کہ یہ بات کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے تجھے کیا پتا میرا دل کتنا دکھ گیا ہے، تجھے کیا پتا میں کتنی دکھی ہوں، کتنی غمگین ہوں، یہ تو مجھ پہ گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہاں سے گزر گئے۔ پھر کسی نے اس بڑھیا کو بتایا، او اللہ کی بندی، تجھ سے بات کرنے والے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ بڑھیا دوڑتے 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 نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اصبر اصبر، اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، صبر کروں گی، صبر کروں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، الصبر عند الصدمۃ الاولی، وہ صبر جس صبر کی وجہ سے اللہ بندے کو جنت دیتا ہے وہ صبر ہے جیسے ہی بندے پہ مصیبت آئے اسی وقت بندہ کہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے۔ کس کی تلقین کرتا ہے؟ صبر کی۔ اللہ اکبر۔ اب آخری مسئلہ ہے، مسئلے تو بہت ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کئی لوگ 10 محرم آئے گی نا تو دیگیں چڑھائیں گے، چڑھاتے ہیں نہیں چڑھاتے؟ اور اگر دیگوں کی طاقت نہ ہوئی تو شام کو کھیر ضرور پکائیں گے، کہیں گے آج دعا کا دن ہے۔ جاگ رہے ہو؟ خیال کر، ایصال ثواب حق ہے، سارے کو ایصال ثواب حق ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی دن خاص نہیں کیا۔ سارا سال ایصال ثواب کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے مرنے والے کی جو روح ہے نا، روح آج سمجھ کے جاؤ، کئی لوگ آپ کو کہہ دیں گے یار یہ تو ایصال ثواب نہیں مانتے، بات سمجھ کے جاؤ۔ مرنے والے کی روح ایصال ثواب کے لیے ایسے بے قرار ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا بندہ کسی سہارے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ ڈوب رہا ہے اور میں اسے کہوں میں تجھے 3 دن بعد نکالوں گا، میں تجھے 7 دن بعد نکالوں گا، میں تجھے 10 دن بعد نکالوں گا، میں تجھے چیلم پورا ہو تو نکالوں گا، میں تجھے برسی پوری ہو تو نکالوں گا، یہ انصاف ہے نا انصافی؟ انصاف یہ ہے وہ ڈوب اب رہا ہے تو اسے اب اسی وقت نکال۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایصال ثواب سال کے 12 مہینے ہیں۔ اسلام نے ایصال ثواب کے لیے کوئی دن خاص نہیں کیا، یہ تیجا خاص کیا تو ہم نے، ساتہ خاص کیا تو ہم نے، 10واں خاص کیا تو ہم نے، 40واں خاص کیا تو ہم نے، برسی خاص کی تو ہم نے، اسلام نے نہیں۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا کیا 10 محرم کو خاص کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کئی صحابہ شہید ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، آپ کی 3 بیٹیوں نے وفات پائی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی کی شہادت یا وفات کے دن کو خاص کر کے ایصال ثواب، پھر آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، آپ علیہ السلام کی وفات کے دن کو خاص کر کے بعد والے صحابہ نے ایصال ثواب نہیں کیا۔ جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ کام ہم بھی نہیں کر سکتے۔ سارا سال ایصال ثواب کر، ایک دن کی تعین درست نہیں۔ اور دوسری بات اور اصلی بات کہ حقیقت میں یہ ایصال ثواب نہیں ہوتا، حقیقت میں ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں نیاز خدا نظر حسین، کہتے نہیں کہتے؟
نیاز خدا نظر حسین، حالانکہ نیاز اور نظر ایک چیز ہے. نیاز فارسی کا لفظ ہے اور نظر عربی کا لفظ ہے. نیاز بھی عبادت اور نظر بھی عبادت. اصل میں نیاز بھی صرف کس کے لیے، نظر بھی صرف کس کے لیے. حقیقت میں ایصال ثواب نہیں ہوتا. میں بات گہری کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے تو سمجھیں گے. ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ میرے محتاج ہیں، میں ان کا محتاج، وہ میرے محتاج ہیں. وہ اپنے لیے کچھ عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ میرے محتاج ہیں، میں ان کا محتاج نہیں. یہ عقیدہ ہوتا ہے ایصال ثواب میں. اور اس عقیدے کے بعد ہم مرنے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب. یہاں پر بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے. یہاں تو ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو بگڑی بن جائے گی، نہیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جس طرح میرے دوست کو کسی نے سکھایا 11ویں کا دودھ دے گا تو بھینس دودھ دے گی، نہیں تو بھینس دودھ دینا چھوڑ دے گی. اس لیے یہ نظر نیاز ہے اور قرآن کا سیدھا مسئلہ ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. میرے اللہ نے یہ مسئلہ قرآن میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ 4 دفعہ بیان کیا. اللہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بندو انما حرم علیکم المیتہ، میں اللہ نے تم پہ مردار حرام کر دیا. انما حرم علیکم المیتہ والدم، اور چھری جب چلاتے ہو جانور کے گلے پہ اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی میں اللہ نے حرام کر دیا. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا. اللہ یہ 3 چیزیں حرام ہیں، ان کا تو ہمیں پہلے سے پتا تھا. مردار بھی حرام، خون بھی حرام، خنزیر کا گوشت بھی حرام. اللہ کہتا ہے یہ میں اللہ کی اپنی ترتیب ہے. میں اللہ جب کوئی بات منوانا چاہتا ہوں پہلے وہ ذکر کرتا ہوں جنہیں تو پہلے سے مانتا ہے. میں تجھ سے منوانا وہ چاہتا ہوں جس کو تو ماننے سے انکاری ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ جس طرح یہ 3 حرام ہیں تو مان لے. وما اہل بہ لغیر اللہ، او میرا بندہ ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس پر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا جائے. او میرا بندہ یہ جانور جو ہیں پیدا میرے کیے ہوئے، تو جب دینے لگتا ہے کسی غیر کے نام پہ، یہ غلہ، یہ چاول، یہ کھیر، یہ شیرینی، یہ قسم قسم کی نعمتیں، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا تو میں اللہ ہوں. اب تمہیں اللہ کو چھوڑ کے جب کسی غیر کے نام پہ دینے لگتا ہے تو میں اللہ کی غیرت کو تو للکار رہا ہوتا ہے. اس لیے میرا اعلان سن، وما اہل بہ لغیر اللہ. 2 بندوں کا گزر ہو رہا ہے، آخری بات کرنے لگا ہوں. 2 بندوں کا گزر ہو رہا ہے ایک ریاست سے، اللہ اکبر، اور وہ دونوں اسلام اور ایمان کے دعوے دار ہیں. اس ریاست سے جب گزر ہوا، ریاست کا بادشاہ کافر تھا، بتوں کا پجاری تھا. اس نے ایک غیر اسلامی کفریہ قانون بنایا ہوا تھا کہ ہر گزرنے والا ہمارے بتوں کے نام پر کچھ نہ کچھ نظر نیاز دے گا تب وہ گزرے گا. یہ دونوں پکڑے گئے، دربار میں پیش کیے گئے. بادشاہ نے کہا قرب ولو بشیء قرب ولو بذباب. بادشاہ نے کہا ہمارے بت کے نام پہ کچھ نظر نیاز دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. یہ دونوں مسافر تھے، کہنے لگے ما عندنا شیء، او بادشاہ ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. وہ بادشاہ کہتا ہے قربا ولو ذبابا، او مسافرو
اگر تمہارے پاس میرے ان بتوں کے نام پہ دینے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے تو ایک ایک مکھی پکڑ کر مار کر ان بتوں کے نام پہ پھینک دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کیا چیز؟ مکھی۔ مکھی کتنے روپے کی ہے؟ ایک ایک مکھی مار کے میرے بتوں کے نام پہ پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ ایک ان میں سے کچا تھا، ایک ان میں سے پکا تھا۔ کچا جو تھا اس نے کہا چل یار جان تا چھڑائیے، اس نے مکھی پکڑی، مکھی پکڑ کے مار کے بت کے نام پہ پھینک دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ظالم اس مکھی کی وجہ سے سیدھا جہنم میں چلا گیا، کیونکہ اس مکھی کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ جب اس مکھی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اب وہ مکھی اگر نظر نیاز دی جائے گی تو کس کے نام پر؟ دوسرا ڈٹ گیا، دوسرے نے کہا او بادشاہ تو مجھ سے جان تو لے سکتا ہے لے لے، لیکن میں غریب کا ایمان تو نہیں لے سکتا، میں کیسے یہ مکھی تیرے بت کے نام پہ دے دوں؟ اس مکھی کو بنانے والا میرا اللہ، اس مکھی کو دو پر دینے والا میرا اللہ، اس مکھی کو ہوا میں اڑانے والا میرا اللہ، اس مکھی کی آنکھیں بنانے والا میرا اللہ، اس مکھی میں سارے کمالات رکھنے والا میرا اللہ۔ اب کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے اللہ کو چھوڑ کے تیرے بت کے نام پہ مکھی دے دوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس بندے کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خوش نصیب شہیدوں کے سیدھا جنت میں چلا گیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ ہمارا موضوع ہوگا شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔